Hello everyone. I hope all of you are doing well. Today we will discuss status of women in Islam. But before starting our class, please help me in inviting your batch mates. Then we will start our today's topic. جی جیسے آپ اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں، اسلام کا جتنا بھی آپ دیکھیں گے سوشل سسٹم، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اسلام کو کیسے پڑھا کہ اسلام جو ہے وہ ایک کمپلیٹ دین ہے، ٹھیک ہے، اٹ از کورنگ آل آسپیکٹس آف یور لائف. اس میں آپ کا جو سوشل سسٹم ہے اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ آپ نے سوسائٹی میں کیسے آپ کی ڈیلنگز کیسے ہوں گی لوگوں کے ساتھ. تو اوور آل اسلام جو مین کائنڈ کی بات کرتا ہے نا، مین کائنڈ کی، اس میں آپ کے سارے جینڈر ہی آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو وہ ایتھکس پہ بات کرتا ہے کہ ایتھیکلی آپ کو کریکٹ ہونا چاہیے، ایتھیکل بیسس کے اوپر آپ کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، بے شک مرد ہے، عورت ہے، کوئی بھی ہے، امیر ہے، غریب ہے، جیسا بھی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اچھے آپ کا انداز وہ ایتھیکلی آپ کسی بھی چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اب جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ خدا وہ کریٹر آف دس یونیورس، تو اس نے ہمیں جو رسپانسبلٹیز بتائی، ہم نے اس کے یا رسپانسبلٹیز ہمیں دی ہیں، ہم نے انہیں بھی پورا کرنا ہے، اور جو لمیٹیشنز ہیں ان کو بھی اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. اور جتنی بھی اسپیسیفک گائیڈ لائنز خدا کی طرف سے ہمیں دی گئی ہیں، اسلام نے ہمیں اچھے طریقے سے وہ بتائی ہیں، اس کے مطابق ہی ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے. اور مرد ہوں یا عورتیں، ہم نے اس کے اکارڈنگ ان کو ٹریٹ کرنا ہے. اسلام میں عورت کا کیا درجہ ہے، اسلام کیسے ایک عورت کو ٹریٹ کرتا ہے، وہ سارا ڈسکس کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا جائیں گے ہسٹری کی طرف. ہسٹری میں ہم دیکھیں گے کہ اینشینٹ سویلائزیشنز جو ہماری گزری ہیں، اس میں خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا. یا پھر جیسے بڑے بڑے ریلیجنز ہیں، جیسے ہندوازم کی آپ اگزامپل لے لیں، تو اس میں خواتین کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیسا تھا یا وہ کیا سمجھتے تھے. تو اگر ہم سب سے پہلے بات کر لیں نا ہندوازم کی، تو وہاں پہ سبجیکشن تھی، ٹھیک ہے. عورت کو ایک بس سمجھا جاتا تھا کہ یہ اگر خاموشی کے ساتھ اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتی، اپنی زبان کو استعمال نہیں کرتی، صرف اپنی باڈی کو استعمال کرتی ہے اپنے گھر خاندان کی خدمت کے لیے، تو پھر یہ ایک بہترین عورت ہے، اس سے اوپر اس کا کوئی وہ وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے پھر آپ ایتھنز کو دیکھتے ہیں، تو وہ بھی ایک بڑا آپ کے پاس ان کی بھی ہسٹری موجود ہے. تو وہ بھی عورت کو ایسے ہی ٹریٹ کرتے تھے جیسے وہ کوئی مطلب کوئی مائنر ہو، ٹھیک ہے. مرد کی آپ اس کو سرونٹ کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں. ایک میل کے بغیر ایک فیمیل کی کوئی وہ وجود نہیں تھا. شادی اس کی کرنی ہے یا اس کی زندگی کا کوئی بھی اور ڈیسیجن آپ نے لینا ہے، تو اس میں کوئی وہ پوچھتے نہیں تھے عورت سے، یا اس کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا. رومنس کے بارے میں دیکھ لیں تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ جو بیویاں ہیں یہ اپنے ہسبینڈس کی گارڈین شپ میں ہی رہیں گی تو ٹھیک ہے، ایز این انڈیویژول ان کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، یہ ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے، مردوں کے بغیر سوسائٹی میں. اچھا، پھر جیسے انگلش کامن لا، اس کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم نے جنڈر اسٹڈیز میں بھی بار بار ہم آج کل اسی پہ بات کر رہے ہیں، تو اس میں بھی یہی بات تھی کہ عورت شادی کے بعد بھی اگر اس کی کوئی پوزیشنز ہیں، کوئی چیزیں ہیں، تو وہ اس کا ہسبینڈ ان کو اون کرے گا. عورت اپنے پاس کسی بھی چیز کوئی انٹائٹلڈ مطلب نہیں ہو سکتی. کسی چیز کو رینٹ آؤٹ کرنا ہے، کوئی ویسے اس کی کوئی پراپرٹی ہے، تو ساری اس کے ہسبینڈ کی پاور ہوگی اس کے اوپر کمپلیٹ، عورت کے پاس کچھ نہیں ہوگا. تو اوور آل آپ کو جو ایک نظر آتا ہے یہ سینیریو، اس میں پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی سویلائزیشنز ہیں یا ریلیجن کو جس طرح سے بھی انہوں نے پریزنٹ کیا یا پھر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیا، جو کچھ بھی کیا، اس میں عورت کو ایک کم تر درجہ انہوں نے دیا ہے. اسی وجہ سے آپ کو نظر آتی ہے نا ویوز فیمنزم کی، تو اس میں آپ بیسک رائٹس کے لیے خواتین جدوجہد کرتے ہوئے آپ کو نظر آتی ہیں. اب آپ آ جائیں اسلام کی طرف، تو اسلام میں عورت کو کیا حقوق ملے. حالانکہ آپ اس ٹائم کو جب دیکھتے ہیں تو کچھ ٹرائبز میں، اب اس کے اوپر بات یہ آ جاتی ہے، یہ والا آرگومنٹ آ جاتا ہے جب کوئی بات ہوتی ہے نا کہ جی عرب جو تھے وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تو آپ کہتے ہیں کہ تو پھر ان کی نسل کیسے بڑھتی تھی.
اگر وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے تو اسی عرب میں ہمیں حضرت عائشہ خدیجہ کی اگزامپل بھی ملتی ہے. وہ اس ٹائم کی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ایک بہت امپورٹنٹ بزنس پرسن تھیں اور سارا کچھ تھا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عرب جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے؟ تو اس میں آتا ہے کہ کچھ ٹرائبس جو تھے وہ ایسے کرتے تھے کہ وہ نہیں لڑکیوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے. اسی طرح سے آپ ایون اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھیں نا تو خاص طور پہ جو راجپوت ان کی ہسٹری کو آپ تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ ایک سے زیادہ لڑکیاں اگر ہوتی تھیں یا کچھ خاندان کوشش کرتے تھے کہ ایک بھی لڑکی نہ ہو تو وہ خود ہی اس کو زہر وغیرہ دے کے پیدائش کے ٹائم پہ ہی اس کو مار دیتے تھے. تو عرب جو تھے ان میں بھی یہ ایک پریکٹس تھی. تو خدا نے کہا سختی سے منع کیا کہ آپ نے بالکل بھی کسی بھی انسان کی جان آپ لے ہی نہیں سکتے. یہ تو اسلام میں سیدھا سیدھا ہے نا کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. لیکن اس کے بارے میں بھی اسپیسیفک آیات ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اچھا پھر اگر آپ اس کے دیکھتے ہیں نا اسپرچول اسپیکٹس کو تو یہ نہیں ہے کہ مرد ہے اگر کوئی تو وہ اگر زیادہ عبادت کرتا ہے تو اس کو اس کی زیادہ نیکیاں کاؤنٹ ہوں گی یا تقویٰ کی بنیاد پہ مطلب آپ کا سارا آپ کو جج کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مرد ہے تو زیادہ پاکیزہ ہے, عورت ہے تو اس کی نیکیاں کوئی کم ہوں گی. اس میں خدا نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ایوری سول ول بی ہیلڈ ان پلیج فار اٹس ڈیڈز. جیسے اس کے ڈیڈز ہوں گے اس کے اکارڈنگ ہی اس کا سارا نیکسٹ جو بھی سسٹم ہے وہ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جو آپ کرتے ہیں. اچھا پھر ایڈمز کی جو فرسٹ مسٹیک ہے اس کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں کہ عورت ایو کی وجہ سے ایڈم نے یہ مسٹیک کی اور ڈس اوبیڈینس سے سارا کچھ ہوا. تو اس پہ بھی خدا کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, وہ ایڈم ایو دونوں کی ہی غلطی تھی. آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے, نہ ایڈم ایو کو کر سکتا ہے نہ ایو ایڈم کو. دونوں نے غلطی کی, دونوں نے اس پہ معافی مانگی اور خدا نے دونوں کو معاف بھی کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا سوشل اسپیکٹس جب اس کے آپ اسٹڈی کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو یہ آیت ملتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی فیمیل انفینٹ ہے تو اینڈ وین دا فیمیل انفینٹ بریڈ الائیو از کویسچنڈ, تو سوال اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ فار وٹ کرائم شی واز کلڈ, کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا کہ آپ نے اس کو مار دیا. تو اسلام نے سب سے پہلے عورت کو جینے کا حق دیا, مطلب بتایا کہ اگر آپ اسلام کو قبول کرتے ہیں تو پھر آپ کسی بھی اپنی بیٹی کو اس بات پہ معصوم انوسینٹ اس کو قتل نہیں کر سکتے کہ وہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جائیداد میں اس کو حق دیا. ہر آپ حضرت عمر فاروق کا ٹائم جب دیکھتے ہیں نا تو آپ کو ایڈمنسٹریشن میں بھی ایون کی خواتین نظر آتی ہیں. تو بیوی کے طور پہ بھی اس کے کافی زیادہ حقوق, میرج میں مہر کو ایز اے گفٹ دیا کہ اب یہ نہیں ہے کہ آپ عورت پہلے زمانے میں اس کو اس کے ساتھ بھی وہ بتاتے ہیں نا, آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں کہ عورت کو بھی ایسے ہی بانٹا جاتا تھا جیسے باقی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جائیداد جیسے آپ بانٹ لیتے ہیں نا تو باپ کے حصے میں آ گئی ہے, بھائی کے حصے میں, جس کے حصے میں بھی آ گئی ہے, تو عورت کی کوئی عزت تھی ہی نہیں. لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں, آپ نے نکاح کر کے عورت کو اپنی زندگی میں جب آپ لے کے آتے ہیں تو پھر بھی مہر کو گفٹ کے طور پہ دینا ہے, اس کی رسپیکٹ, یہ ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں. اچھا ماں کے طور پہ جب آپ عورت کو دیکھتے ہیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ماں کے تو قدموں کے نیچے ہی جنت ہے. تو سب سے بڑا درجہ عورت کو دے دیا گیا کہ وہ کس طرح سے, پھر سارا بتایا گیا اس کے کہ عورت کتنی جینرس ہے, اپنی باڈی کو سارا وہ سیکریفائز کرتی ہے اور ایک بچے کو اس دنیا میں لے کے آتی ہے. تو اس کے بدلے میں یہ کہ اس کو اس چیز کی عزت وغیرہ آپ دیں. اچھا اکنامک اسپیکٹس کو آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی مسلم عورت کو بھی کسی اپنے بھائی کی, باپ کی یا شوہر کی ضرورت ہو کسی چیز کی پوزیشن کے لیے. اگر کوئی بھی چیز ہے تو عورت خود خرید بھی سکتی ہے, اس کے لیے بھی اس کو ساتھ کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ اسی کے وہ اس کو اون بھی کر سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو ٹرانسفر کے لیے کسی دوسرے انسان کی, کسی میل کی ضرورت ہوگی, یہ نہیں ہے. کسی بھی طرح کا بزنس کرنا چاہے اس میں عورت آزاد ہے. تعلیم کا پورا حق دیا گیا, جتنا مرد جس طرح سے تعلیم حاصل کر سکتا ہے اسی طرح سے عورت. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکول بیسس پہ آپ کو ٹریٹمنٹ. پولیٹیکل اسپیکٹس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ بھی ہے کہ پالیٹکس میں بھی عورت کو مکمل ایک وہ حاصل ہے,
حق. ایسے نہیں ہے کہ اب کوئی بھی خاتون کو اپنی مختلف اس پہ خیر تھوڑی سی ہے ڈسکشن کہ ایک عورت حکمران ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. بہرحال ہم جب حضرت عمر فاروق کا وہ ٹائم پیریڈ دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد میں ایک آرگومنٹ ہوا جس میں وہ عورت جو تھی اس کا آرگومنٹ ٹھیک تھا اور حضرت عمر کو یہ بات کہنا پڑ گئی کہ اب ویمن از رائٹ اینڈ عمر از رانگ. تو ایسے نہیں تھا کہ عورت کی کوئی دلیل ہے کوئی بات ہے تو اس کو وہ غلط کہہ دیں گے اس بیسس پہ کہ وہ عورت ہے. ٹھیک. تو یہ اس طرح کے سارے اس کے پوائنٹس ہیں. اس کو جب آپ کنکلوڈ کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ ہسٹری کا لکھ کے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم اگر اس کو کمپیئر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے مکمل جو خواتین کے حقوق ہیں کس طرح سے ان کو سیکیور کیا عورتوں کے لیے اور ہر حق اس کو دیا. اس کو اسپرچول اسپیکٹس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا, سوشل کو بھی, اکنامک کو بھی, ایز اے مدر بھی عورت کو ہم نے ڈسکس کر لیا. اور ایک مطلب بچی کے طور پہ سب سے پہلے ہم نے کہ ایز اے چائلڈ آپ کو اسلام نے سختی سے منع کیا کہ آپ کسی مطلب بچی کی جان اس بات پہ نہیں لیں گے کہ وہ بچی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اس کو آپ مزید بھی اسٹڈی کریں گے. اب ہم چلتے ہیں اپنے جنڈر اسٹڈیز کے ٹاپک کی طرف. اس میں بھی آج ہمارا تھوڑا شارٹ ہی ٹاپک ہے, تھوڑا انٹرسٹنگ بھی ہے. اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی بھی کویسچن ہو تو وہ پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.